فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اس گھر کا حج ضروری ہے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرے۔ کون حج کرے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے کی طاقت رکھتا وہ حج کرے۔ من کفرا، اور جس نے اس بات کو نہ مانا، جس نے اس فرضیت کا انکار کیا، جس نے کفر کیا، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تو پہلے ہی دو جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلامی عبادات میں اسلام کی بنیادوں میں 5 باتیں ہیں۔ پہلے کلمہ اسلام ہے، پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں فرمائی، بلکہ صاحب استطاعت پر فرض فرمائی۔ اب ہمارا چونکہ معاملہ بڑا منفرد ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے کہ لینے کی طرف توجہ زیادہ ہے اور دینے کی طرف توجہ تھوڑی ہے۔ جس آدمی کے پاس 7 لاکھ روپیہ بینک بیلنس ہے اس پر حج فرض ہے۔ کوئی کسی جگہ بھی یہ گنجائش نہیں کہ وہ کوئی بچے کی شادی کرنی ہے، فلاں جس کے پاس مکان اپنا ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں اور 7 لاکھ روپیہ اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے کی طاقت رکھتا ہو۔ مطلب یہ کہ 2 چیزیں مفسرین نے بیان فرمایا آنے جانے کا خرچہ بھی ہو اور پیچھے جتنے دن رہنا ہے اتنے پیسے دے کے جانے کی توفیق بھی، آنے جانے کے پیسے بھی ہوں اور جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے پیسے گھر میں بھی۔ بہت سارے لوگ نہیں جن پر حج فرض ہے، آندھے منڈے کا بیاہ کر لاں، یہ کتنے لکھے ہے بچیاں بیاہ کے فارغ ہو لاں۔ اس لیے کہ جو جہیز آپ نے اپنی مرضی سے فرض کر لیا وہ شریعت نے فرض کیا ہی نہیں۔ جو شریعت کا فرض تھا وہ تو لیٹ ہو گیا، اور جو ہم نے خود فرض کیا ہے، جہیز کس نے فرض کیا ہے؟ 500 بندے دی برات کی نے فرض کی ہے؟ بھائی 500 آدمی کی برات کس نے فرض کی؟ اور 2 لاکھ کی منگنی کس نے فرض کی؟ وہ خود کی ہے نا، وہ دی قضا کوئی نہیں، اور آج کہتے پھر کر لیں گے۔ اب یہاں جو حالات ہم نے برپا کر دیے ہیں اس مسئلے میں بھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی ایسا آدمی جو مالدار ہوتا تھا اور بغیر حج کیے مر جاتا تھا، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے اور نہ شرکت فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے صاحب استطاعت ہونے کے بعد اس نے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اس کا جنازہ کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ اس کی دلیل ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا پھر بھی گیا نہیں، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث اور صحاح ستہ کی روایت۔ فرمایا ومن کفر، تو انکار کرتا ہے، تو جاتا نہیں، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یاد رکھ اللہ تو پہلے ہی 2 جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں پیسے بینک میں پڑے اگلے سال سے، اس سے اگلے سال سے، اس سے اگلے بچے کی شادی فلاں کچھ اور بھی ہیں، انہیں نیک کو مانگے تو پھر جانا ہے جی۔ ایک قسم چوک لو، ہاں روٹی ادھر کھانی جدھر نیک ہونا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کیا، کوئی اور والی قسم اٹھا لیں، کہیں میں نے اس دن دکان اس دن کھولنی جس دن پورا نیک ہو گیا، حج پہ ہی قسم اٹھانی تھی، داڑھی پہ ہی قسم اٹھانی، مسجد کی حاضری کے لیے قسم اٹھانی، کہتے چنگی طرح نیک ہو مانگا پھر حج کرنا ہے۔ کسی کا دعویٰ ہے کہ میں حج کر آیا تو معصوم ہو گیا ہوں، اب گناہ نہیں ہوگا۔ انسان ہے، یہ بھول جاتا ہے، اللہ نے موقع رکھے ہیں معاف کرنے کے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حج فرض ہونے کے باوجود جاتے، اور کچھ ایسے ہیں جو ناجائز کمائی سے جاتے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناجائز پیسے لے کے جاتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جا کے کہتا ہے لبیک، تو اللہ فرماتا ہے لا لبیک، غیر حاضر ہے، جا پہلے حساب تو لگا کون سے پیسوں کا حج کیا ہے، یہ تو دیکھ خون تو نہیں نچوڑ کے آ گیا۔ مال حرام کا جو حج ہے وہ قابل قبول ہے، یاد رکھیں۔ تو دونوں طرف معاملہ گڑبڑ ہے۔ آج کے معاملات کے اندر بڑی پیچیدگی ہے۔ میں بہت سارے ایسے سیٹھوں رئیسوں کو جانتا ہوں، اور میں اپنی منت کے انداز میں عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ خدا را بس کرو، جاؤ، وہ جو پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے نا، تم مر گئے نا تو 2-4 اپلیکیشنیں لکھ کے تمہارے بچے نام کرا لیں گے آپ نے، اور بچے پہلا کام پتہ کیا کرتے ہیں؟ کل والے دن ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار کراتے ہیں، پہلے وہ جمع کراتے ہیں جا کے، اس لیے کہ جیسے وہ جمع ہوگا فوری جو ہے وہ انتقال درج ہو جائے گا وراثت کا۔ تو کس چکر میں ہم پڑ جنہ لی تو پاپ کماؤنا ہے، کتنے نہیں تیرے گھر دے، میں بچے دی شادی کرنا تے بڑا کرنا تے مکان بن، یہ کس نے کہا ہے؟ حج کریں، اگر فرض ہو گیا تو فوراً کریں، فوراً۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلے سال کا بھی انتظار نہ کر، فوراً کر، جلدی جا، اس لیے کہ فرض سے سبکدوش ہو جا، ایسا نہ ہو کہ تو اس کی وجہ سے پکڑا جائے۔ تو حج ایک نعمت ہے، ایک جدوجہد ہے، ایک کوشش ہے۔ جس شخص پر فرض ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جائے، ہاں نفل کے لیے بھی جائے تو اللہ کی اس پہ رحمت ہے،
اس پر کرم ہے نفل حج بھی کرے تو منع نہیں. صحابہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 60 حج فرمائے. امام حسن اور حسین نے 25 حج فرمائے ہیں, کو منع نہیں. میرے جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ فضل فرماتے ہیں, ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہوتی, ہمت بھی نہیں ہوتی, اور شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا, اللہ کئی حاضریاں نصیب فرما دیتا ہے, سوچا بھی نہیں ہوتا. یہ الگ معاملہ ہے, لیکن جس پر فرض ہو جائے پھر اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے. تو میرے دوست فرمایا من استطاع الیہ سبیلا. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی امیروں کا حج, غریب کدھر گئے؟ تو غریبوں کے بھی میں حج عرض کرنے لگا ہوں. اگر غریب کرنا چاہیں تو حدیث سنیے. پہلی حدیث مشکات سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح فجر کی نماز پڑھنے آیا اور مسجد میں بیٹھا رہا. کہاں؟ مسیح تو نماز پڑھ کے چاہ والی دکان تے بیٹھا, نالے پڑھی اخبار تے نالے ماریاں گپاں تے, وہ ٹائم سوکھا لنگ گیا. لیکن جو مسجد نماز پڑھنے آیا, پھر مسجد میں بیٹھا, پھر ذکر کیا, عبادت کی, قرآن شریف پڑھا. فرمایا جب سورج طلوع ہو گیا, چمکنے لگی اس کی کرنیں, فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرے, الحاج للفقراء والمساکین. فرمایا یہ اللہ نے غریبوں مسکینوں کا حج بنا دیا ہے. یہ کیا ہے؟ کتنی رکعتیں؟ ٹائم کتنا لگا؟ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ, وہ بھی مشکل سے. اگر جماعت دیر سے ہو تو اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا, پونے گھنٹے کے بعد ہی سورج نکل آتا ہے. تو کیا ہو گیا؟ ثواب کتنا ملا؟ لیکن حاجی کہے گا کوئی نہیں, پھول کوئی نہیں ڈالے گا, ایئرپورٹ پہ لینے کوئی چٹ بھی کوئی نہیں کرنا پہنتا, جان تو پہلا روپیہ بھی 5 لاکھ کوئی نہیں لگتا, تے حج بھی ثواب حج کا ہو گیا. رب کریم نے کس کا حج ہے؟ بولے نا, غریبوں نے بولنا چاہیے کہ چپ رہنا چاہیے؟ کنہ دا حج ہے؟ پتا تسی بول دے کیوں نہیں کہ سویرے حج کرنا پینا ہے, فجر آ جانی ہے, تھوڑے گھنٹے رہ گئے. تو یہ حج صبح فجر کی نماز پڑھیں, ذکر فکر عبادت میں لگ جائیں, قرآن شریف میں لگ جائیں. اور ایک اور حدیث, یہ تو مشکات کی ہے نا, اب نسائی کی سن لیں. میرے نبی نے فرمایا 2 رکعتیں اشراق پڑھ, 2 رکعتیں چاشت پڑھ, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ غریبوں کا حج ہے, یہ گلا کسی کو کرنے کی اجازت نہیں. میرے ساتھی سن رہے ہیں, یاد رکھے, شکوہ نہ کر. رب کریم نے تیرے لیے بڑے حج کے موقع رکھے ہیں, بڑا حج رکھا ہے. میرا مالک بڑا کریم ہے, میرا رب بڑا مہربان ہے. دوسری حدیث سنیں, میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان جو دین کا طالب علم تھا, حضور کی خدمت میں آیا. بہقی کی روایت. عرض کرتے حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا دین کا علم حاصل کر. کہنے لگا حضور مجھے کیا ملے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا صدقے سے بھی زیادہ, جہاد سے بھی زیادہ, اور حج سے بھی زیادہ اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا. دین کا علم حاصل کرنے کا ثواب کتنا؟ صدقے سے بھی زیادہ, اور حج سے بھی. کس بات کا ثواب ملے گا؟ دین کا. یہ صرف طالب علم کی بات نہیں جڑا جمعے والے دن ٹائم نہ آ جائے, وہ بھی گل نہیں کہ وہ بھی دین کی بات سننے آیا ہے. وہ جو فٹافٹ آیا نا اینڈ پہ, اس کو کہو نہیں اجے تو 2 بجے نے, اجے پورا 1/2 گھنٹہ جمعے ٹھہر کے چل لیں, اس کے لیے نہیں. جو آیا بات سننے کے ارادے سے, علم حاصل کرنے کے ارادے سے, فرمایا اسے اللہ حج سے کریں گے. یہ والا حج کا نہیں کریں گے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ پہلے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے حج رکھا ہے. آگے چلیے, تیسری حدیث سنیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا, پیسے لگ دے نے, ٹائم لگتا ہے, صرف کتنے دن کرنا کیا ہے؟ پکھا لا کے مسیتے بہ کے اللہ اللہ کرنی, ٹھیک ہے. تے گھر دیاں تے رو وکھرا پانا بالا نے, تہاڈی مرضی دی ہانڈی نہ آئی تے اسی شامی گھر آ جانا جی وکھرا. وہ کپڑے نہیں لے کے آئے, تہاڈ نہیں پتہ. میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کیا, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. وہاں 40 دن لگتے ہیں, 25 دن لگتے ہیں, 10 دن تو کم از کم لگتے ہیں حج پہ, اور یہاں 10 دن گھر میں اپنے گھر میں مسجد میں بیٹھ کے کتنا ثواب ملے گا؟ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لو جڑی اگلی حدیث عرض کرنے لگا تو انشاءاللہ سارے عمل کرو گے. تسی کرو گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ ارادہ تے کرو, توفیق تے اللہ ہی دینی ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نسائی میں, طبرانی میں, ابو داؤد شریف سے آسطہ کی حدیث, میرے محبوب فرماتے 2 بچھڑے ہوں کو ملا دے, 2 روٹھے ہوں کی صلح کرا دے, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. صلح کرانا سوکھا ہے کہ لڑائی کرانا جی؟ چغلی کرنی سوکھی کہ تعریف کرنی جی؟ تو میرے دوست صلح کرا, ایک دوسرے کے قریب کر. تو 2 بچھڑے ہوں کو ملا دے, 2 روٹھے ہوں کو آپس میں ملا دے. میرے حبیب فرماتے اللہ تجھے 2 حج اور 2. سبحان اللہ. کتنا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا 2 لوگوں کو قریب کرنے کے لیے غلط بات بھی کرنی پڑتی ہے تو کر دے.
تیرے پاس بڑا بھائی چھوٹا بھائی ناراض ہو گئے ہیں نا, بڑا آیا تیرے پاس اور اس نے آ کے کہا چھوٹے نے بڑا ظلم کیا, بڑا بدبخت ہے, نافرمان ہے, بدتمیز ہے. تو اب جب بڑے کے پاس جائے تو یہ لفظ نہیں کہنے, تو نے وہاں جا کے کہنا ہے تیرا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا میرا بڑا بھائی میرے باپ کی جگہ ہے, میرا تو دل ہی نہیں لگتا اس کے بغیر. کیا بات ہے, میرا بھائی, میں تو جس دن سے ناراض ہوں میں تو اس دن سے سویا نہیں. یہ لفظ تو نے کہنے, جو اس نے کہے ہیں وہ لفظ کہنے. جیسی کہنے بلا اسی آنے یار ہے اور شروع تو ظالم ہے پر تیرا بھرا ہوں میں ہوتے کیا کھا. اپنے ساتھ سیٹ کرنا ہے نا دونوں کو, دونوں میرے ساتھ سیٹ ہو جائیں, آپس میں بچھڑ جائیں. پھر بڑے بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس نے کہا چھوٹا بدتمیز ہے. آپ نے چھوٹے کو یہ نہیں کہنا کہ بڑا بدتمیز کہہ رہا تھا, اس کو کہنا جا کے وہ تو کہہ رہا تھا چھوٹا بھائی مجھے بیٹے سے زیادہ پیارا ہے, وہ تو میری جان ہے, میرا تو گزارا ہی نہیں. دو بھائیوں کو قریب کرنا ہے, دور کرنا. میرے نبی پاک نے فرمایا تو قریب کر, صلح کرا, کتنا ثواب ملے گا. پر بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے, جہاں گھر بیٹھا انہوں پڑھیا کرنا ہے. اج کے نہیں کرنا بھائی یہ تو ویکو نا اللہ مینوں میں پیسے دے تو میں بھی کراں. بھائی اٹھ جا, دو بندیاں دی صلح کرا تو بھی کر لے. جا مسجد شراک چاشت پڑھ کے تو بھی کر لے. لو میں تمہیں سب تو سوکھا اج دسن لگا, جہاں ڈیگر لیے کر لیا جی پاویں ٹھیک ہو گیا. عرض کروں جنہیں آدھے انہیں دسا باقی کان بند کر لین پاویں جی. عرض کروں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نیت کر کے ارادہ کر کے وضو کر, اذان ہو جائے فرض نماز کا وضو کر. فرمایا سمجھ لے میں نے احرام باندھ لیا ہے. وضو کر اور سمجھ لے میں نے احرام باندھ لیا ہے. فرمایا جا اللہ کے گھر چلا جا, وہاں جا کے نفل پڑھ عمرہ ہو گیا, فرض ادا کر تیرا حج ہو گیا. وہاں جا کے نفل پڑھ تو عمرہ ہو گیا, اور اگر فرض پڑھے تو سبحان اللہ. میرے نبی پاک نے حج عام کر دیا ہے. سارے غریب کریں, مسکین کریں, لاچار کریں, کمزور کریں, ضعیف کریں, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنی مسجد میں کر لیں. ایک بار نہیں کئی بار کر لے, اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرے نبی رحمت ہے. ہر ایک کو حاجی بنا دیا, ہر ایک کو حج کا ثواب دے دیا, ہر ایک کو عام کر دیا. پر میں گھر سے وضو کر, صحیح گھر سے کر, کیونکہ حاجی جب احرام باندھتا ہے تو وضو کر کے باندھتا ہے, اور احرام وہاں مسجد حرام میں جا کے نہیں باندھتا. کہاں باندھتا ہے؟ میقات سے باہر, حدود حرم سے باہر, میقات سے باہر باندھے گا, ایئرپورٹ پہ باندھے گا, یا جب جہاز اڑنے لگے اور ہماری جو میقات ہے وہ آئے گی وہاں سے وہ احرام باندھے گا. فرمایا وضو گھر سے کر, سمجھ احرام ہو گیا, اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ تیرا عمرہ ہو گیا. اور میرے رسول پاک نے فرمایا جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو تیرا حج ہو گیا. تو یہ والا حج کرے نا, 5 نمازیں پڑھے تو کتنے حج ہو گئے جی. وہاں تو سال میں ایک ہوتا ہے, اور تو درد کے ساتھ, سکون کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ اللہ کے گھر کی 5 بار دن میں حاضری دے, اللہ 5 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اب آگے بڑھیے, آگے چلیے, میں آپ کو 6ٹھا حج بتاتا ہوں. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, یہ بات اللہ جانتا ہے میں نیت کا وضو کر کے کہہ رہا ہوں, اس میں ایک ذرہ برابر بھی میرا کوئی کسی قسم کی نیت میں کجی نہیں. میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بہقی کی روایت, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی کام بتائیں, کام چھوٹا ہو اجر زیادہ ہو. کام چھوٹا ہو اجر, میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسی حدیثیں بیان بھی کرنی پڑتی ہیں, اور کر بھی دیں تو شک بھی ہوتا ہے سننے والے کو کہ نہ جانے کیوں بات کر رہے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کام تھوڑا ہو عمل زیادہ ہو. فرمایا کسی عالم کی خدمت کیا کر, کسی عالم کی خدمت کیا کر. یا رسول اللہ کیا خدمت؟ فرمایا کھانا کھلایا کر, کپڑا دیا کر, جو اس کی ضرورت ہو پوری کیا کر. حضور کیا ملے گا؟ فرمایا ایک بار خدمت کرنے سے اللہ تجھے 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے. کتنے حجوں کا؟ بولے کیا کرنے سے؟ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اللہ میرا جانتا ہے, میں آپ کے پاس نہیں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر. اس میں میری ذاتی کسی قسم کی کوئی خواہش شامل نہیں, مجھ پر بڑا فضل ہے میرے رب کا, اور میں اپنے رب کریم سے بڑا راضی ہوں ہر لحاظ سے. لیکن میری بات یاد رکھیں, نعت خواں پہ جب آپ نوٹ پھینکتے ہیں تو یوں کر کے پھینکتے ہیں, وہ پنکھے کو لگتے ہیں, اور یوں کر کے پھینکنا آسان اور یوں کر کے دینا یہ مشکل کام ہے. یوں کر کے نوٹ پھینکنے ہیں نعت خواں پہ اور قاری پہ. اور نعت خواں وہ جو تازہ بیوٹی پارلر سے نکل کے آیا, جو جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہے گھر پڑھتا ہے, کسی کے سامنے کوئی نماز نہیں, بڑا وہ سیاح ہے, گھر پڑھتا ہے, اور تباہی کر دی ہے مسلک کی تباہی. آپ یقین کریں ہمارے بچے درس نظامی نہیں پڑھتے, کہتے ہیں مولوی جی کیا ملتا ہے, 8 سال درس نظامی پڑھو اور اس کے بعد 10,000 تنخواہ اور 10,000 آدمی کی باتیں, یہ ملتا ہے. کسی گویے کے پاس بیٹھ کے سور سیدھی کرو, روز 15-20 ہزار روپیہ گھر آتا ہے. اس لیے کہ ہمارے لوگ علماء کو دینے کو تیار ہے. علماء کی تو ساری زندگی کتابیں نہیں پوری ہوتی. میرے رسول پاک نے فرمایا تو عالم دین کی خدمت کر, اللہ 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنا ثواب دے گا؟ اور میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا روح البیان سے. فرمایا جس نے عالم کی تابعداری کی, سمجھے میں نے اپنے نبی کی تابعداری کی ہے. عالم کی, جس شخص نے عالم کو سہارا دیا,
बूढ़े आलिम का बाजू ही पकड़ लिया। मेरे नबी ने फरमाया समझ मेरा बाजू पकड़ लिया, और फरमाया जब तूने मुत्तकी आलिम दीन के पीछे नमाज पढ़ी समझ ले मैंने मोहम्मद अरबी के पीछे नमाज पढ़ी है। और मेरे रसूल पाक ने फरमाया अन नजरू इला वजह आलिम फनजरी फनजरी फनजरी, फरमाया मुत्तकी आलिम का चेहरा देखता रहे, समझ मैं मोहम्मद अरबी का चेहरा देख रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रंग दी, इसलिए मैं उलमा को कहता हूं दुनिया मिले ना मिले, शान तो मिली कि नहीं, मकाम मिला कि नहीं, ये मेरे हबीब ने इज्जत अता फरमाई है जो कुछ छीन सकता नहीं। एक बुजुर्ग थे हमारे, उनसे किसी ने कहा मिंबरी का इलेक्शन लगे, मैंने छोटी मोटी मिंबरी क्या करनी है, मुझे मुस्तफा ने मिंबर अता फरमाया हुआ, मुझे मेरे नबी ने, और बाकी तो को 5 साल का मिंबर को 6 साल का मिंबर, मुझे दीन का इल्म अता फरमाया, मेरा हर जुमे मिंबर होता है और ता जिंदगी मिंबर है इंशाअल्लाह ताला। तो ये अल्लाह का फजल है। उलमा की खिदमत कितने अजों का सवाब है, ना करे अजय बोलो तो सही, कितने खिदमत कितना सवाब है, बोले सारे। एक दफा खिदमत करें तो, 2 दफा करें तो, 3 दफा करें तो जी, जो हर वक्त ही गाड़ी चलाता रहे, हर वक्त ही नौकरी करता रहे, हर वक्त ही पास बैठा रहे, हर वक्त ही प्यार करता रहे, वो अपने हजों का हिसाब खुद ही लगाता रहे, इसलिए कि कैलकुलेटर में इतना हिसाब, ये फजल है अल्लाह। अब आगे बढ़िए, मेरे हबीब करीम लो ने दो भी सस्ता आज दसन लगा जे करोगे इंशाल्लाह। अब पिछला तुसी बाकी वाला माल करे आज, अल्लाह माफ करे। अब ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये घर में करना है आपने, आज करेंगे इंशाल्लाह, बोले तो सही इंशाल्लाह। तो आखो सारे आखो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हदीस से आसिता किया, पीडी हदीस है, फरमाया जिसने खुश हो के माँ बाप का चेहरा देखा कबूल हज का सवाब। कौन से वाले हज का सवाब, चेहरा किदा देखना है, देखना केंजे खुश हो के। हजरत साद बिन उबादा, ये लफ्ज़ जो है ये इमाम बैकिन, हजरत साद बिन उबादा खड़े हो गए, हुजूर जो 3 दफ़ा देखे, फरमाया 3 हज का सवाब। माँ बाप का चेहरा कितनी दफ़ा देखे, कितने हज का सवाब। जरा आखे भाजी खलो जो ना मैच थोड़ा रह गया है, उन्हें तो अज लेट कर लिया जी। अब्बा जी ने टेलीफोन किया तो आंदा मैं बर्गर खान चलना यारा नाल, ते अज लेट हो गया कि नहीं। ये दुरुस्त, हज को देर नहीं होनी चाहिए, फटाफट होना चाहिए। शुरू में कह चुका हूँ, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साद बिन उबादा ने कहा हुजूर 3 दफ़ा देखे तो फरमाया 3 हज का सवाब। और ये नसीबों वाले हो जिनके पास काबा मौजूद है। कई दफ़ा काबा ही नहीं रहता, मेरे जैसे ऐसे भी बदनसीब है, काबा ही नहीं रहता, वो तरसते फिरते हैं कि मौला मेरे पास भी काबा होता, मैं कई दफ़े हज करता। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू दरदा खड़े हो गए, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने 10 बार देखा तो मेरे नबी ने फरमाया 10 हज का सवाब। हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे हुजूर जिसे काम ही कोई ना हो, माँ थी ना उनके पास और कोई काम नहीं करते थे, सारा दिन माँ की नौकरी। या रसूल अल्लाह काम ही कोई ना हो और 100 बार चेहरा देखे तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे रब की रहमत में कमी कोई नहीं, तो एक दिन में 100 बार खुश होकर देख अल्लाह तुझे 100 हज का सवाब अता करेगा। बुल्ले शाह आसमानी उड़ दियाँ फड़ना, आ जड़ा घर बैठा इनू फड़े, ऐसे ना कहा कर कि हज तो सिर्फ अमीरों का है, तू करने वाला बन, हज बढ़े, करने वाला बन, हज बढ़े। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप का चेहरा, और मुस्नद अहमद की रवायत, फरमाया रात जब तू घर आए ना तो माँ बाप की चारपाई पे बैठा कर, 2-3 मीठे मीठी बातें किया कर, हाल पूछा कर, कोई दिल लगी वाली बात किया कर, चारपाई पे बैठा कर। मेरे रसूल फरमाते हैं घर तो उन्हें राज़ी करने में कामयाब हो गया और तेरी मीठी बातों से वो खुश हो गए, माँ बाप दिल राज़ी हो गया। फरमाया एक नहीं अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से रवायत, मेरे हबीब ने फरमाया जिसने मेरी उम्मती की मुश्किल दूर कर दी। क्या किया, कोई मुश्किल, सिर्फ पैसे की मुश्किल नहीं, रास्ता ही बता दिया, को रास्ता ही समझा दिया, किसी अंधे को सड़क ही पार करा दी, किसी बूढ़े को बाजार से दवाई ला, कोई मुश्किल मेरे उम्मती की उसने अगर पूरी कर दी अल्लाह उसे कबूल हज का सवाब देगा। किस हज का? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं हज करने जा रहा था, मैं हज करने, याद रखें 2 हज ऐसे हैं जिनका पैसा कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक फ़र्ज़ हज, एक कोई बंदा किसी को पैसे दे दे मेरी तरह के जनाब हज़रत ये पैसे आपने हज करना है, वो किसी और जगह इस्तेमाल हज ही करना पड़ेगा। और एक फ़र्ज़ हज के पैसे, नफल हज अगर वो करना चाहता है तो उसके दाएँ बाएँ गरीब लोग हों तो पहले उनका ख्याल करें, नफल हज के बारे में ये हुक्म है। लेकिन अगर नफल हज भी कोई शख्स करा रहा हो तो फिर वो पैसा वहाँ इस्तेमाल, जिस काम के लिए दे रहा है, बल्कि लिखा है बुजुर्गों ने नोट भी ना बदले, उसी काम को वो इस्तेमाल करे। खैर तो अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं फ़र्ज़ हज कर लिया, नफल करने जा रहा था, 300 दिनार पास थे, मैं पहुँच गया कूफे तक, वहाँ से जा कर के कुछ सामान ख़रीदना था, इराम ख़रीदना था, ज़रूरत की चीज़ें, दोस्त भी साथ थे। कहते हैं यार मेरे जल्दी थक गए,
خریداری کر کے وہ چلے گئے. میں شام تک رکا, بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کیا تو جھیل تھی پاس, میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں. کہتے میں اس طرف گیا, رات کا اندھیرا تھا, مری ہوئی بھینس پڑی تھی. یہ کوئی 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی. ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا, تھیلے میں ڈالا اور دوڑی. کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے. ویسے تو جاسوسی منع ہے, اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا. کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی. ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا, بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی, دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا. وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد اکٹھی ہو گئیں. اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی, کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی. کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو. اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, نہ کھاؤ گی تو گر پڑو گی, یہ مردہ ہی ہے پکا لو. کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا. وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں, صدقہ زکوٰۃ کھا نہیں سکتی, اور سب روگاں دا روگ محمد, جس دا نام غریب بھی کنڈ ولا کے لنگ جاندے, سب دوست یار قریب بھی سید ہیں, صدقہ زکوٰۃ یہ مردار کھا کے گزارا کرو. کہتے ہیں پھر اس عورت نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگایا, کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ, سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی. پھر وہ روئیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی, بی بی باہر آئی, کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں, محدث ہوں, زمانہ مجھے جانتا ہے, میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے. کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہیں, تو مہربانی کرے تو رکھ لے, چلے اپنا کام کریں ہم جانے ہمارا. کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا میں نوکر ہوں, تم اولاد ہو, میں خادم ہوں, تم نسل ہو, مہربانی کرو, مہربانی میرے اوپر مہربانی, پیسے رکھ لو. کہتے میں نے وہ پیسے دیے, میں واپس لوٹا. یار کہنے لگے چل, میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا. کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا, کوئی نئی انویسٹمنٹ, لوگ تانے دیتے ہیں نا, پر جے کر یار دے نام دا ملے مینا, ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی, جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا. کہتا میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو, یہ میرا راز ہے میں بتاتا نہیں. فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے, میں وطن آ گیا. 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے. جاگ کے سننا ذرا بات, میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر, اللہ کامل حج کا ثواب دے گا. فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کی امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے, حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ, میں گھر میں روتا تھا, سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے, آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے, آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے. میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے. کہتے میں روتا تھا. جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا, ملنے گیا, پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے, میں نے کہا مبارک ہو. کہتے ہیں میں نے مبارک دی, ذرا سنیے گا. کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے, کہنے لگے چھوڑ یار, اتنا بڑا آدمی ہو کہ تو غلط بات کرتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں, اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے, تو بات ہی نہیں سنتا تھا. ہم آوازیں دیتے رہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, آوازیں دیتے تھے, سنتا نہیں تھا. کہتے میں حیران ہوں, میں یار میں تو گیا نہیں. کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو اکیلا سچ بولتا ہے, سب نے دیکھا ہے. کہتے میں پلٹ آیا, چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا, مبارک دی. کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک, میدان عرفات میں تو نے بات بھی نہیں سنی, اور یہاں مبارکیں. کہتے ہیں عرفات میں, اور میں تو نہیں. کہنے لگے چپ کر, غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے. کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے, آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے, شام تک 7 قافلوں سے ملا. ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے, سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا, تو آواز ہی نہیں سنتا تھا. فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے, میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں. فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم, وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے, وہ بھی حج کرنے گئے, دروازے پہ دستک دی, باہر آئے تو جھگڑنے لگے. کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا, کس مشکل میں؟ میں تو مل. کہنے لگے چھوڑ یار, عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا, تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا, جب نبی پاک کے مواجہ کے سامنے, تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا, پکڑ اپنے پیسے. میں تو سنبھالتے تھک گیا ہوں. کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے, گھر آیا,
عشاء پڑھی تو سو گیا. میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے. رات گہری ہوئی, میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں, نور پھیلنے لگا, خوشبو ہی خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی. کہتے ہیں میں نے آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما, سامنے محبوب تشریف فرما ہے. خواب میری وچ آیا ماہی, میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر کے پھوٹ پھوٹ کے رویا. اب میرا دل تھا حضور بولے کوئی بات کریں. محبوب بولے لب کھولے. فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے, میں کتنے گواہ بھیجوں کہ حج تیرا بے پرواہی ویکھ سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجاں والے در در رولے منگتے ہیں تخت بٹھاوے. آزم کسے نو کارا مل دئی, کسے نو کارا, کسے نو کارا مل دئی, کوئی کعبے ہو خالی آوے. فرمایا کتنے گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا. میرے حبیب نے فرمایا اٹھ کے تھیلی کھول کے گن لے, تو نے 300 دینار دیے تھے, میں نے 600 کر کے واپس کیے. فرمایا کن؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے 60 حج فرمائے. اس کے بعد کتنے حج کیے؟ ایک فرض کیا ہوا تھا 61 ہو گئے. فرماتے ہیں میں بار بار گیا اور جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے. فرماتے ہیں بار بار میرے حبیب نے فرمایا تو آ چاہے نہ آ, رب نے تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا, قیامت تک تیری طرف سے منا مزدلفہ عرفات جبل رحمت پہ آتا رہے گا, میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہے گا, حج فرشتہ کرے گا, ثواب اللہ تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا. میرے دوستوں میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کی ایک پریشانی دور کر, اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. غریبوں کا حج ہے کہ نہیں؟ بولے اشراق چاشت پڑھ حج ہے, 2 لوگوں کی صلح کرا حج ہے, علماء کی نوکری کر ایک ایک دفعہ 70 حج تجھے ملیں گے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھا حج ہے, سامنے ابا جی ہیں, سامنے اماں جی ہیں, بار بار پیار سے دیکھ, بار بار حج کر, بار بار پیار سے دیکھ اور کسی غریب کی مدد کر دے, سڑک پار کرا دے, میڈیکل سٹور سے دوائی لا دے, کسی کی نوکری کر دے. بچہ گھر میں نہیں, ابا جی بیمار ہو گئے, جا بھاگ کے تو چچا کو چھوڑا ڈاکٹر تک, تو نیکی کر, اللہ تجھے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا. حج بڑے ہیں, کرنے کی تیاری کرو, حج کا بڑا موقع ہمیں میسر آتا ہے, بس پروگرام بناؤ. صحیح مسلم کی حدیث, کتاب کا نام کیا ہے, اور بڑی مضبوط حدیث. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا اور کھڑا کر کے فرمائے گا چلو جنت میں جاؤ. عرض کریں گے مولا ہم تو پاپی گناہگار, پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا, ہم تو بڑے گناہگار, کس وجہ سے جنت؟ فرمایا تمہارے حج کی برکت سے, تم نے حج کیا تھا نا اس برکت سے جنت. تو بندے عرض کریں گے مولا ہم تو ماڑے تھے, غریب تھے, گئے ہی نہیں, حج کیا ہی نہیں, تو تو حج کی وجہ سے معاف کر رہا ہے. تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا نا, جب حاجی جاتے تھے آنکھیں برستی تھی, جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی. فرمایا تم تڑپا کرتے تھے, میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا, اور خالی ثواب نہیں دیا, اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں. میرے دوست پروگرام بنا, تڑپ پیدا کر, نیت پیدا کر, یہ نہ کہا کر کہ حج تو صرف امیروں کا ہے, غریب کیسے کرے, حج بڑے ہیں, کرنے کی تیاری کر, تو پروگرام بنا, میرا رب تجھے گام گام پہ, نگر نگر پہ, گلی گلی حج کا ثواب دے گا. ہمیشہ مدحت خیر الانام. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.